یہ اس قابل ہے ہی نہیں۔ آپ کسی کو اگر کسی بڑی پوسٹ دیتے ہیں، کوئی پرنسپل کو کی شپ کی کسی کو آپ جو ہے وہاں پر بٹھاتے ہیں، تو کم از کم یہ تو دیکھ لیں تعلیمی ادارہ ہے، یہ کوئی دکان نہیں ہے۔ تعلیمی ادارے میں جو ہے بہت سی اخلاقیات، بہت سی سماجیات کو سامنے رکھا جاتا ہے، کیونکہ ٹیچرز نے بچوں کی نشو و نما کرنی ہے، ان کی یعنی فیوچر جنریشن تیار کرنی ہے۔ جب آپ ٹیچرز کو اس طرح خوف و ہراس میں مبتلا کر دیتے ہیں اور ان کو روزی روٹی کے لالے پڑوا دیتے ہیں اور اس طرح کے گھٹیا لوگ ان کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں، تو پھر وہ ٹیچر بیچارہ جو ہے کون سی فیوچر جنریشن اچھی تیار کر سکتا ہے؟ وہ تو بیچارہ جو ہے وہ جان کے لالے پڑے ہوتے ہیں اور وہ دہاڑی کے چکر میں ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ بیچارے ایکسٹرا لیکچر کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، کہ شام کی کلاسوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ اپنے جو ہے وہ پیسے تھوڑے سے بڑھا سکیں، تاکہ کیونکہ جتنی مہنگائی ہو چکی ہے۔ میں برحال ان کو بھی ذمہ دار ٹھہراتا ہوں، ان ٹیچرز کو بھی، کیونکہ یہ آواز نہیں اٹھاتے، یہ لوگ ڈرتے ہیں، ڈرپوک ہیں انتہائی۔ مطلب یہ ٹیچر کمیونٹی اور خاص طور پر پرائیویٹ اداروں کی جو ٹیچر کمیونٹی ہے، یہ عجیب و غریب ہے، میری سمجھ سے باہر ہے۔ یہ بالکل بھی مطلب کس طرح سے آواز نہیں اٹھاتے، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی اور ان کے ساتھ والوں کے ساتھ ہو رہی، اور بھائی کل کو تمہارے ساتھ بھی ہونی ہے، ان لوگوں نے تمہیں کہاں چھوڑنا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میری یہ گزارش ہے کہ جناب والا یہ تعلیم کو کم از کم اس طرح کے گھٹیا لوگوں سے بچائیں، اور میں مالکان خاص طور پر ان سے گزارش کرتا ہوں، اتنے عرصے سے آپ یہ ادارہ چلا رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ اس طرح کے گھٹیا لوگوں کو کیوں متعین کر دیتے ہیں ایسی بڑی سیٹوں پر، کہ جہاں پر کسی اخلاقی اقدار والے بندے، کوئی ایجوکیشنسٹ قسم کے لوگ جو ہیں ان کو بٹھانا چاہیے، تاکہ جو ہے ملک و قوم کی خدمت بھی تو ہو سکے نا۔ تو آپ جو ہے چلے پیسہ تو آپ کما رہے ہیں جی، ٹھیک ہے جی، آپ نے پیسہ کما لیا، پرائیویٹ ادارہ ہے جی، لیکن پیسے کے ساتھ ساتھ کچھ ملک و قوم کا بھی تو خیال رکھیں جناب۔ تو اگر اس طرح کے لوگ آپ جو ہے تعینات کرتے رہیں گے تو پھر آپ کیا ملک و قوم کی خدمت، آپ تو صرف پیسے جوڑنے کے چکر میں ہیں، اور آپ جو ہے کٹ لگاتے ہیں ویجز کے اوپر اور خاص طور پر ٹیچرز کے اوپر۔ تو جب آپ ایسی صورتحال کرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ ادارہ قائم نہیں رہ سکتا۔ اور میں آپ کو یاد دلاتا پھروں کہ آپ سے پہلے ایک ادارہ تھا، وہ بڑا نامور تھا، اور وہ ٹیچرز کے ساتھ اس طرح کے سلوک کیا کرتا تھا، اور ادھر کے ٹیچر نکل کے آپ کے پاس آئے تو آپ کے ادارے نے فلرش کرنا شروع کیا تھا۔ آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے۔ تو اگر آپ یہ اپنی ٹیچر کمیونٹی کے ساتھ، اور خاص طور پر جو سینئر ٹیچرز ہیں، ان کو آپ جاب سے ہی بے دخل کرتے ہیں، اور بھائی اس کا کوئی اور طریقہ بھی تو نکل سکتا ہے نا، کہ اگر بالفرض آپ کو ایج لمٹ رکھ دیں اور اس کے بعد جو ہے ان کو آپ ریٹائر کریں عزت سے، اور اس کے علاوہ ان کو کچھ مراد دے دیں۔ آپ نے ماشاءاللہ اتنا مال بنایا ہوا ہے، اتنا مال جوڑا ہوا ہے، آپ کی سلطنتیں قائم ہو گئی ہیں، تو اگر اس میں سے کوئی تھوڑا سا حصہ ان غریبوں کو بھی دے دیں گے جنہوں نے آپ کے ادارے میں 20 سال، 15 سال، 20 سال، 25 سال، 30 سال کام کر رکھا ہے، انہوں نے اپنی تمام تر زندگی آپ کے ادارے کو دے دی، آپ اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، آپ کیا مطلب آپ کی کیا عزت ہوگی اس سوسائٹی میں، کہ آپ اپنے اساسوں کے ساتھ یہ حال کر رہے ہیں؟ اور ایک یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو یعنی ٹیچرز جو ہے جو سینئر ترین ہو جائیں تو ان کے ذرا نمبر آف لیکچرز کم کریں، ان کو کوئی اور کام بھی تو آپ دے سکتے، یعنی یہ طریقے کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی ایجوکیشنسٹ لوگ ہونے چاہیے۔ آپ کے پاس ایجوکیشنسٹ پتہ نہیں ہیں کہ نہیں ہے، مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی، جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے پاس کوئی ایسے ایجوکیشنسٹ لوگ ہیں جو آپ کو صحیح مشورے دیتے ہوں۔ یہ مالکان کو جو ہے الٹے پلٹے قسم کے لوگ جو ہے وہ آگے آ جاتے ہیں، اور یہ پورے ملک کا عالمی ہے کہ یہاں وہ گھٹیا قسم کے لوگ جو ہے وہ اعلیٰ سیٹوں پہ پہنچ جاتے ہیں، اور ملک کا بیڑا گرک کر رکھا ہے، اور یہ تو بیچارہ ایک چھوٹا سا ادارہ ہے اس ملک کے حساب سے اگر دیکھا جائے۔ تو میری سب سے گزارش ہے، میں آج جو ہے وہ شہداء کرام جو پرائیویٹ کالج کے جو شہید پروفیسرز ہیں اور جو بے دردی سے شہید کیے گئے، انہی کی کمیونٹی کے لوگوں نے، یہ کالیے اور منشی ٹائپ کے گھٹیا لوگوں نے، تو میری یہ گزارش ہے کہ ان دونوں کو جوتے مار مار کے نکالا جائے، اور ان کی جو غلامی کرنے والے دوسرے انہوں نے جو ایجنٹ پال رکھے ہیں، ان سب کو جوتے مار مار کے جو ہے اس ادارے سے بے دخل کر دینا چاہیے، اور ٹیچرز کی عزت کرنی چاہیے، ٹیچرز کو مقام دینا ہوگا، اور خاص طور پر جو سینئر ترین لوگ ہیں جنہوں نے زندگیاں وقف کر رکھی ہیں، ان کے ساتھ یہ سلوک بالکل کسی صورت میں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے لیے جو ہے ہم سب کو، یہ جتنے بھی ٹیچر کمیونٹی ہے میری، ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ جو ہے ایسے گھٹیا لوگوں کی جو ہے خوشامدیں اور چاپلوسی کر کے اپنی جاب کو قائم رکھنے کی کوشش نہ فرمائیں، کیونکہ کوئی بھی بات آپ کی بھی ان کو بری لگ گئی تو انہوں نے آپ کو بھی اسی طرح سے نکال دینا ہے۔
جیسا کہ یہ باقی لوگوں کو نکالتے ہیں، کیونکہ یہ انتہائی گھٹیا لوگ ہیں، ان کا کوئی تعلیم شادیم سے، شعور سے، اخلاقیات سے کوئی دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ آخر میں تمام جو شہید پروفیسرز ہیں جنہوں نے، اور خاص طور پر ایسے لوگ بھی جو بیچارے، کئی ایسے لوگ بھی ہیں سینئر ترین جو پروفیسرز ہیں، میں ان کا بھی ذکر ضرور کرنا چاہوں گا کہ ان لوگوں نے بھی خدمات سر انجام دیں، اور لیکن جو ہے وہ آخر ان کو بھی جو ہے یہ بے دخل کر دیا گیا یا بے دخل کرایا گیا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بیچارے ریزائن کر کے چلے گئے، جن میں مجھے ایک نام یاد آ رہا ہے پروفیسر انوار الحق صاحب کا، وہ انگلش کے پروفیسر ہیں، تو ان بیچاروں نے جو ہے وہ انہیں استعفیٰ دینا پڑ گیا تھا، تو ایسے حالات پیدا کر دیے گئے تھے۔ اس طرح اور بھی بہت سے پروفیسرز ہیں، کئیوں کے میں نام نہیں لے پا رہا، تو بہرحال میری وہ سب گریٹ لوگ ہیں۔ میری گزارش ہے مالکان سے کہ جناب والا آپ جو ہے اپنے اس ادارے کو بچا لیں، ایسے گھٹیا لوگوں کو اوپر کی سیٹوں پر بالکل نہ لے کر آئیں، اور یہ جو لے کے بیٹھ جاتا ہے منشی، میں نے سنا ہے کہ یہ جو 15-20 سال جس ٹیچرز کو ہو جاتے ہیں وہ 85-90 یا 1 لاکھ روپے تک پہنچتا ہے بڑی مشکل سے، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ 1 لاکھ کیوں رہ رہا ہے، اس کی جگہ 2-3 بندے رکھ لو۔ تو اس طرح کی ان کی منفی ذہنیت ہے، تو آپ نے یہ نہیں دیکھتے کہ 15-20 سال اس نے، اور دوسرا یہ خود جو ہے سنا ہے کہ 10-12 لے رہا ہے، تو 10-12 جب لے رہا ہے تو اس کی جگہ تو 10 ڈائریکٹرز آ سکتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ جناب والا اس طرح کی جو ذہنیت ہے یہ بالکل تعلیمی اداروں کی ذہنیت نہیں ہوا کرتی، تو اس کو ہمیں بدلنا ہوگا اور سب کو اس کے خلاف آواز اٹھانا ہوگی۔ اور میری گزارش ہے تمام لوگوں سے کہ جناب تعلیم کے ساتھ یہ ظلم بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ہم تعلیم کے ساتھ یہی ظلم کرتے رہیں گے تو پھر نہ اس ملک کا کوئی مستقبل ہے، نہ اس ادارے کا کوئی مستقبل ہے، نہ ٹیچرز کا مستقبل ہے، نہ پروفیسرز کا مستقبل ہے۔ تو سب کو مل کر جو ہے یہ آواز اٹھانا ہوگی، اور میں نے تو یہ آواز سب کے لیے اٹھا دی، اور یہ حق کی آواز ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس آواز کے ساتھ اپنی آواز ضرور ملائیں گے، تاکہ یہ جو ظلم و زیادتی، ناانصافی ہے، گھٹیا پن ہے تعلیم کے اندر، یہ بالکل نہ آ سکے، اور تعلیم جو ہے وہ پیور ہو سکے اور اچھی ہو سکے، اور اچھا ایک مقام جو ہے وہ ہم بنا سکیں۔ بہت شکریہ۔ پھر مزید جو ہے ان کے جو کالے کارنامے ہیں وہ آپ کو مزید بتانے کے لیے اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک عاصم شجاعی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔